پاکستان ثالثی اور سفارتکاری کا نیا باب رقم کرنے کو تیار، ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کی تیاری۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن لے کر مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد میں بیٹھک لگائیں گے۔ مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی 4 ملکی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آمد۔ فیصل بن فرحان بھی آج پہنچ رہے ہیں۔ معزز مہمانوں کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات بھی شیڈیول۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر بات چیت، کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ آبِ ہرمز میں پاکستان کے لیے کھلی چھوٹ، ایران کی پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت۔ اسحاق ڈار کی تصدیق، کہا پاکستانی پرچم بردار 2 جہاز روزانہ آبِ ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں مزید کہا، ایران کا اقدام ہماری مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط کرے گا۔ اقدام خوشائند خطے میں استحکام لانے میں مددگار ہوگا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، 1 گھنٹے تک کشیدگی کے خاتمے کے لیے تفصیلی بات چیت۔ میاں شہباز شریف نے ایرانی صدر کو مذاکرات کے سازگار ماحول کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے عالمی رابطوں سے آگاہ کیا۔ کہا، اجتماعی کوششوں سے ہی کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ پاکستان کی ایک بار پھر ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور۔ مشرق وسطی میں ایران کے حملے جاری، بحرین میں ایلومینیم کی بڑی کمپنی پر ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی، آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق تنصیبات پر حملے کا نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کویتی وزارت دفاع کا بھی ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ عراق میں اربیل ریجن میں کرد رہنما کے گھر کے قریب ڈرون حملہ۔ ایرانی جامعات پر حملوں کے بعد اسرائیلی اور امریکی یونیورسٹیاں بھی جائز اہداف بن سکتی ہیں۔ پاسداران انقلاب کا اعلان، ایران پر امریکی جاری، شمالی جنوبی تہران پر شدید بمباری، 12 افراد زخمی، اصفہان، شیراز اور کراج میں بھی دھماکوں کی اطلاع۔ پینٹاگون ایران میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا زمینی کارروائی محدود نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری سے جنگ کا زیادہ خطرناک مرحلہ شروع ہوگا۔ خارق جزیرے پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر حملہ بھی آپشنز میں شامل۔ مشن زمینی آپریشن، ایک اور امریکی بحری بیڑا مشرق وسطی جا پہنچا۔ سینٹ کام کے مطابق 3500 فوجی اور مرینز USS ٹریپولی کے ذریعے پہنچے ہیں۔ بحری جہاز پر جنگی طیارے، تکنیکی آلات بھی موجود۔ ایران میں زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے، جلد جنگ سے نکل جائیں گے۔ صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ عرصے تک جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا تنازع کے خاتمے کا ٹائم فریم دینے سے گریز۔ کہا، تہران اب بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1 یا 2 سال بعد دوبارہ ایران میں کارروائی کا ارادہ نہیں۔ امید ہے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف مظاہرے، واشنگٹن سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر۔ مظاہرین کا ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ سینیٹر برنی سینڈر اور کانگریس رکن الہان عمر کا خطاب۔ لندن میں بھی عوام کا جمع غفیر، 5 لاکھ افراد کی مظاہروں میں شرکت۔ مظاہرین کی پرچم اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، قتل و غارت گری روکنے کا مطالبہ۔ خلیجی ممالک کا ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور، آبِ ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار۔ GCC کا مشترکہ بیان، کہا اسرائیل کا خطے کے نقشے میں تبدیلی کا ارادہ مسترد کرتے ہیں۔ پورا خطہ اس تنازع کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ ضمانت دی جائے کہ جنگ کے بعد ایرانی میزائل خطے کے لیے خطرات نہیں ہوں گے۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے ناقابل قبول، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کس نے شروع کی۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالین کا بیان، کہا جنگ اسرائیل نے شروع کی، ہمیں اس پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔
تنازع کو علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہوگا۔ مشرقی وسطی کی جنگ میں شدت، یمنی حوثی بھی میدان میں کود پڑے، اسرائیل پر دوبارہ راکٹ داغ دیے، صہیونی علاقے لرز اٹھے، کئی مقامات پر نقصانات کی اطلاع۔ ابن ہرمز کے بعد ایک اور اہم بحری گزرگاہ بحیرہ احمر بند ہونے کا امکان۔ جب تک امریکی اسرائیلی جارحیت نہیں رکتی، حملے جاری رہیں گے، حوثی گروپ کا اعلان۔ لبنان میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، گاڑی پر حملہ، خاتون سمیت 2 صحافی جام شہادت نوش کر گئے۔ تعلق المنار اور المدین ٹی وی سے تھا۔ دونوں صحافی اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حملوں میں طبی عملے کے 5 ارکان سمیت مزید 10 شہری شہید، تعداد 1180 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں دہشت گردی، CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا گیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ، مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا پاکستان کا عالمی اخراج میں حصہ سب سے کم مگر سب سے زیادہ متاثر ہے، ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے فنڈز کو مؤثر بنانے پر توجہ دی جائے۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، 5 گھنٹے تک بادل خوب برسے، سڑکیں زیر آب، موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جل تھل ایک، موسم سرد، سرگودا، ساہیوال، مرید کے اور پتوں کی سمیت پنجاب میں رمجھم کے بعد موسم ہوا خوشگوار۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، وادی نیلم کے بلند پہاڑوں پر ہلکی برفباری، جاتی سردی پھر لوٹ آئی۔ NDMA کا ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا الرٹ جاری، اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ طے، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے 1 ارب 20 کروڑ کی اگلی قسط ملے گی۔ معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے۔ امداد بڑھانے کا فیصلہ مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ مانیٹری فنڈ کا اعلامیہ جاری، کہا اسٹیٹ بینک قیمتوں میں استحکام کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا، ضرورت پڑنے پر شرح سود میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی فنڈ سے بھی مزید 21 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ صدر مملکت ناراض تھے تو میرے استعفے کا مطالبہ کرتے، وزیر اعظم کو کہا گورنر سندھ کو ہٹانا تھا تو ہمیں پہلے بتانا تھا۔ 27ویں ترمیم کے وقت 140A کا مطالبہ پورا کرنے کا کہا تھا۔ چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو، کہا نظام سے مایوس ہیں، سندھ حکومت کا حصہ بننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم ٹوٹ کر چاہیں، جسے ہم پھوٹ کر روئیں، بدلتا ہے اگر وہ شخص، حیرانی تو ہوتی ہے۔ واہ، یہی 2-4 دن ملتے ہیں بچوں کو شرارت کے، یہی 2-4 دن ملتے ہیں بچوں کو شرارت کے، کیا کہنے، چھوٹی عمر ہے اور اس میں نادانی۔ واہ 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 واہ۔ کراچی میں 31واں عالمی مشاعرہ شعر و ادب کی محفل میں معروف شعراء نے ماحول کو گرمائے رکھا، سننے والے بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ گورنر سندھ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شعر بھی سنایا۔ آرزو تھی کہ آپ سے آن ملوں، آرزو تھی کہ آپ سے آن ملوں، رب کا کرنا ہے کہ آپ کے درمیان میں ہوں، بس اتنے ہی لکھ پایا۔ PSL میں ایک ہی روز میں 2 تگڑے مقابلے، پشاور زلمی کی راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے شکست، 215 رنز کا ہدف 5 گیندیں قبل حاصل۔ ملتان سلطان سے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 172 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا۔ آج سنڈے بھی بنے گا فن ڈے، 2 مقابلے شیڈیول، حیدرآباد کنگز مین اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دوپہر 2:30 بجے ٹکرائیں گے۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ شام 7 بجے ہوگا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانس پروڈکشن، PSL کی نان اسٹاپ لاجواب کوریج، اپنی مثال آپ، جدید کیمرے، منفرد گرافکس، ڈریسنگ روم سے آؤٹ فیلڈ تک، پچ سے باؤنڈری لائن تک، ہر زاویے کا احوال، اردو کامنٹری کا بھی اہتمام، 7 ملکوں کے کامنٹیٹرز کی خدمات، لیجنڈز کے تجزیے، تبصرے، PSL کی برانڈ ویلیو، اسپانسرشپ ویلیو، ویورشپ میں بھی مسلسل اضافہ، کوالٹی کرکٹ، نان اسٹاپ ٹرانسمیشن،
मैराथन डिजिटल कवरेज, टॉप क्लास क्रिकेटर्स की एंट्री ने PSL को बड़ा ब्रांड बना दिया। और मुकालमों की अदायगी बाकमाल, हर किरदार बेमिसाल। नामवर अदाकार लतीफ कपाड़िया को बिछड़े 24 साल बीत गए। लेजेंड अदाकार ने थिएटर, टेलीविजन और सिल्वर स्क्रीन पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। शीशे का आदमी, 50-50, बरज़ख, नादान, नादिया के किरदार आज भी मता हो गया।